الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي صحيح البخاري رحمه الله معلقا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: فلا تضربوا لله الأمثال. قال رحمه الله: فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه، فإنه لا مثل له ولا شبه. انتهى كلامه رحمه اللہ. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ہر ظاہری اور باطنی نعمت اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک. سیدھے ہاتھ سے چائے پئیں. عبداللہ ذرا دیکھو. Come sit here. اس اللہ عز و جل کے لیے ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا ہے، جو اللہ رب العالمین اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا معبود، اس کے سوا نہ کوئی خالق، نہ کوئی مالک، نہ کوئی معبود. اس کے لیے اچھے نام ہیں اور بلند و بالا صفات ہیں. وہ اللہ عز و جل اپنی توحید میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اسماء میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. سننے والا، دیکھنے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے.
عظیم اس کی شان ہے، اس کی جتنی حمد و ثنا پیش کی جائے وہ کم ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی، اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ کے ناموں اور صفات سے اللہ کو پکارا، اللہ کے اسماء اور صفات کی خبر ہمیں دی، اور اللہ کا حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج 14 جمادی الاخرہ 1447 ہجری مطابق 5 دسمبر 2025 عیسوی بصیرہ ایکیڈمک کورس میں آپ تشریف فرما ہیں، جس میں لیول 2 کی عقیدے کو اور لیول 1 کے تفسیر اور سیرت کو آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ فقہ اور حدیث بھی اسی لیول 1 کی ہم پڑھ رہے ہیں، اور الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کتاب بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ سب جمعہ کے دن ہوتے ہیں، اور جہاں تک جمعرات کے دن رات میں 8:30 بجے سے جو کلاس چلتی ہے آن لائن زوم پر، اس میں 2 اور سبجیکٹس بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اللغۃ العربیہ عربک لینگویج اور التربیہ۔ عقیدے میں آج ہمارے درمیان بڑا اہم موضوع ہے، اور وہ ہے توحید اسماء و صفات۔ ہم نے پڑھا اس سے پہلے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ہم نے جانا کہ توحید کی ایک قسم ربوبیت ہے، ہم نے پڑھا کہ توحید کی ایک قسم الوہیت ہے، اور توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے۔ توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا دلیلیں ہیں، اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، اور ربوبیت پر ایمان لانے سے کیا چیز لازم آتی ہے وغیرہ ہم نے پڑھ لیا۔ دوسری قسم توحید الوہیت کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا مثال، کیا دلیل ہے، اور اس کا اثر انسان کی زندگی پر اس توحید کا کیسے پڑتا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، یہ سب ہم نے جانا اور پہچانا اور پڑھا۔ تیسری قسم آج ہم پڑھ رہے ہیں توحید اسماء و صفات۔ یہ نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں ہم، توحید اسماء و صفات، جس میں ہم پڑھیں گے کہ توحید اسماء و صفات کہتے کس کو ہیں، اور تحریف کی قسمیں کیا ہیں، کیسے اللہ کے ناموں اور اس کی صفات پہ تحریف ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے توحید اسماء و صفات کی دلیلیں کیا ہیں۔ یہ سب انشاءاللہ ہم اس چیپٹر میں، اس لیسن میں پڑھیں گے۔ بہت اہم موضوع ہے، ویسے عقیدے کا سبجیکٹ ہی بڑا اہم ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے اعمال کی قبولیت سے ہے، جنت کے داخلے سے ہے، جہنم سے نجات پانے سے ہے، اور دنیا اور آخرت کے امن اور ہدایت سے ہے۔ اس کی جتنی اہمیت ہے کسی اور موضوع کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لہٰذا ہم ہر جمعہ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ ساتھ میں آج جیسے تفسیر سیرت پڑھیں گے، تو آئندہ جمعہ فقہ اور حدیث پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تفسیر سیرت پڑھیں گے، ایسے۔ لیکن عقیدہ روزانہ پڑھایا جا رہا ہے، اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات میں دیکھیے 3 الفاظ آئے ہیں، توحید ایک لفظ، اسماء دوسرا لفظ،
صفات تیسرا لفظ. الفاظ کے معنی اگر ہم سمجھیں تو مطلب جاننا آسان ہو جائے گا. توحید ایک کرنا کسی چیز کو، ایک بنانا کسی چیز کو. وحد یوحد توحید، واحد یعنی ایک، وحدہ اس نے ایک کیا، یوحد وہ ایک کرتا ہے، ایک بناتا ہے یا ایک کرتا ہے. توحید ایک بنانا، ایک کرنا. الاسماء اسم کی جمع ہے. کیا مطلب اسم؟ نام. اسماء یعنی نام، نیمز. صفات صفت کی جمع ہے. صفت کس کو کہتے ہیں؟ کوالٹی، کیریکٹر بولے. صفات پلورل ہے اس کی. اب آئیے معلوم کرتے ہیں توحید اسماء و صفات کا مطلب. توحید اسماء و صفات کا معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جتنے اللہ کے نام اور صفات وارد ہوئی ہیں، بیان ہوئی ہیں، اس پر ایمان لانا اس طریقے سے کہ اس کا جو معنی ہے وہی معنی ہم لیں گے عربی زبان میں، اور کیسے یہ اللہ کے اسماء و صفات ہیں جیسے اللہ کی ذات کو لائق ہیں، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بلکہ میں اردو بولوں بغیر معنی بدلنے کے، بغیر بدلنے کے، بغیر انکار کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، بغیر مثالیں دینے کے. پھر سے میں دوبارہ، توحید اسماء و صفات کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں، جیسے چلو شارٹ کرتے ہیں اس کو، قرآن اور حدیث میں اللہ کے جتنے نام اور صفات آئے ہیں ان کو ویسے ہی ماننا جیسے آئے ہیں، بغیر بدلنے، بغیر بدلے. اگر کوئی بدلنا نہیں، بنا بدلے، ایسے چلے، بنا بدلے اور بنا انکار کے اور بنا کیفیت بیان کرنے کے اور بنا مثال کے. یہ ڈیفینیشن ہے، یہ مطلب ہے اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک توحید اسماء و صفات کا. کس کو سمجھ میں نہیں آیا؟ اب اس ڈیفینیشن میں کیا کیا چیزیں ہیں سنیے آپ، ایک ایک پوائنٹس دیکھیں ڈیفینیشن میں. قرآن اور حدیث، یعنی قرآن اور حدیث ایک، نام اور صفات دو. ٹھیک ہے، قرآن حدیث ایک، اسماء و صفات دو، جیسے آئے ہیں ویسے تین، چار کاموں سے بچتے ہوئے، چار کاموں. 4 پوائنٹس ہیں ڈیفینیشن میں. قرآن و حدیث، نام اور صفات، جیسے آئے ہیں ویسے ماننا، 4 کاموں سے بچتے ہوئے. 4 کام کیا ہیں وہ؟ معنی بدلنا 1، انکار کرنا 2، کیفیت بیان کرنا 3، مثال بیان کرنا 4. اور اگر یاد رکھ سکتے ہیں تو عربی میں 4 تا ہیں: تحریف، تعطیل، تکییف، تمثیل. عربک ورڈس ہیں، مرضی آپ کی، جو لینگویج چاہیں. جیسے انٹرویو میں بلایا جاتا ہے، پوچھتے ہیں انٹرویو آپ کی ہم انگلش میں لیں، عربی میں لیں، اردو میں لیں. آپ اردو میں دینا چاہیں گے سوالات کے جواب، اردو میں دیجیے. عربی میں دینا چاہیں گے، عربی میں دیجیے، ایسے. لیکن یہ سمجھنا ہے آپ، تو آپ ایک چیز ذہن میں رکھنا، بھائی توحید اسماء و صفات میں 4 پوائنٹس مطلب 4 چیزیں ہیں یا 4 پوائنٹس ہیں، تو وہ اس کا مطلب آئے گا توحید اسماء و صفات کا معنی یا مطلب. نمبر 1 قرآن و حدیث، یعنی قرآن و حدیث میں نام اور صفات، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات. پہلے کیا بولے ہم؟ قرآن و حدیث میں لوگوں کی زبانوں پر نہیں. جیسے خدا لوگوں کی زبان میں ہے، خدا لوگوں کی زبانوں میں ہے، لوگ بولتے ہیں، لیکن کیا قرآن و حدیث میں ہے خدا؟
ہے نا بھائی. خدا یا سمجھیے وہی مسئلہ تھا، ہے بھگوان میری ساری پریشانیاں دور کر دے، ایسا دعا میں کہہ سکتے ہیں؟ سوال ہے. دعا میں اللہ کا نام لینا ہے ہمیں. اب اسماء صفات پڑھ رہے ہیں ہم، ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک. ٹھیک ہے، اسماء صفات پڑھ رہے ہیں ہم پرمیشور. چلیے ہمیشہ جب بھی دعا کر رہے اے بڑے پرمیشور، اے بڑے پرمیشور میری ساری پریشانیاں دور کر دے. یا اردو میں بول رہے او خدا، یا خدا میری پریشانیاں دور کر دے، ایسا بول سکتے ہیں یا خدا؟ تو یہاں ایک سوال ہے. بعض لوگ بولتے ہیں کیا خدا، اللہ کو خدا نہیں بول سکتے کیا؟ ایسا بولتے ہیں. اور پرمیشور ہندی ورڈ ہے بھائی، کہ ہندی نہیں بول سکتے کیا؟ ایک آدمی کو اردو نہیں آتی، کدھر کدھر جاتے دیکھو لوگ. آپ کہیں بھی مت جائیے، جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں ٹھہریے. آپ یہاں ٹھہر کے آپ کو سمجھا دیتے، اس کے بعد آپ کی گاڑی آپ کا راستہ. پہلے ادھر ادھر مت جائیے آپ. آئیے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دعا. پہلی چیز کیا کر رہے ہیں آپ؟ دعا. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. اب دعا میں اللہ کا نام لے رہے ہیں آپ. دعا میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا نام لے رہے ہیں. آپ کو اللہ کا نام دعا میں اللہ کے نام سے اللہ کو پکار کے اپنی ضرورت پیش کرنا ہے، مانگنا ہے. اللہ کو اللہ کا نام لے کر اللہ سے مانگنا ہے. اوپر والے کا نام لے کر اوپر والے سے مانگنا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ ایک ایک پوائنٹ. پہلے کیا کر رہے ہیں آپ؟ دعا کر رہے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ پکار رہے کس کو؟ اوپر والے کو، اللہ کو، خالق کو پکار رہے آپ نام لے کے اس کا. کیوں پکار رہے آپ؟ کیوں دعا کر رہے آپ؟ آپ کو کچھ چاہیے یا کچھ نہیں چاہیے؟ جنت چاہیے، جہنم نہیں چاہیے؟ کامیابی چاہیے، ناکامی نہیں چاہیے؟ شادی چاہیے، کنواری زندگی نہیں چاہیے؟ اولاد چاہیے، بغیر اولاد کی زندگی نہیں چاہیے؟ سکون چاہیے، پریشانی نہیں چاہیے؟ راحت چاہیے، مصیبت نہیں چاہیے؟ پیسہ چاہیے، فقر و فاقہ کی زندگی نہیں چاہیے؟ خوشی چاہیے، غم نہیں چاہیے؟ سب جلب المصالح و دفع المضار. تو اب آپ مانگ رہے. اب اللہ کے نام ہیں، ایک دو نہیں کئی نام ہیں. ارے بھائی وہ سب عربی میں ہیں. اور ٹھیک ہے، تو عربی میں ہوتا اللہ بولنے آتا. آپ ایک تیلگو والے کو لائیے، چپو اللہ، چپو اکا انا کلمہ پڑھتے لوگ ہیں بھائی. اللہ بولنے آتا. اللہ بولو، یا اللہ، او اللہ، ناکی ادی ادی، اس کا تیلگو میں شروع ہو جاؤ. ٹھیک ہے، آ رہا نا؟ آپ انگریز کو لائے جس نے کلمہ پڑھا، او اللہ بول رہا، او what اللہ سے اللہ، اوکے اللہ، اوکے، او اللہ give me that, give me this, give me that, you know what I need. پوچھا اب کون سی زبان والا ہے چائنیز کو لا کے اس کو اللہ وہ بھی بولتا. یا اللہ بولو، یا رب بولو، رب اللہ. ٹھیک، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. ادھر ادھر نہیں جانا. یا اللہ بولو، بولنا نہیں آتا اس کو، یا اللہ بولنے. اب جب دعا ہو رہی ہے، نام لینا ہے، اس کا مانگنا ہے، کچھ چاہیے کچھ نہیں چاہیے، تو نام بولو جو اس کے ہیں نام. سمجھانے کے لیے فاضل بھائی ذرا ایک منٹ ادھر آئیے. اب دیکھو عبدالعزیز بھائی کو دیکھ کے میں فاضل بھائی بول رہا ہوں. انہوں پیچھے دیکھے معلوم کیوں؟ ان کا نام نہیں ہوتا فاضل. پریکٹیکل مثال، آپ پیچھے دیکھیں، میں آپ کو پکارا تھا، آپ سمجھے میں آپ کو پکارا کیوں؟ بیکاز آئی ایم ناٹ فاضل. ہمارے اماں نے، ہمارے باوا نے فاضل نام نہیں رکھا ہمارا. اب لوگ خالی پیلی کیا نہیں بولنا، کیا بولنا. بھائی جب دعا کر رہے، نام لے رہے، آپ اللہ کا نام لو. کیوں؟ کیونکہ بچے حافظ ہیں ماشاءاللہ. قرآن میں اللہ پاک نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں سے پکارو. اللہ بول رہا اللہ کے نام ہیں، ان ناموں سے پکارو. اب آپ ایک ایسا نام ہے، ایک ایسا نام لے کے پکار رہے جو اللہ کا نہیں ہے.
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. میں فتوے نہیں دے رہا ہوں کہ یہ حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، میں صرف آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، کرنے کا مسئلہ، جو آپ کو کام کرنا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. فتوے دینا علماء کا کام ہے، علماء سے پوچھیے. ہاتھ اٹھا کے خدا خدا بول سکتے کیا یا پرمیشور پکار سکتے کیا، وہ یہ بلکہ وہ علماء سے فتوے لے لیجیے آپ جا کے. میں مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو کر سکتے وہ کیجیے، آپ وہ نہیں کر سکتے کیا، علماء سے پوچھیے. آپ بتا دیا میں جو کرنے والا کام ہے. آپ اللہ کا نام لیجیے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، رحمان، اللہ، رب، خالق، مالک، رازق، بہت سارے نام ہیں. اور صفات بھی ہیں اس کی، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، سننے والا، عطا کرنے والا، فلاں فلاں فلاں، بہت ہے اس کے نام صفات. عرش پر مستوی، بلند، اوپر، ٹھیک ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے نا صفات. تو اللہ کے ناموں اور صفات سے اللہ کو پکارو. یہ اللہ کہہ رہا ہے. آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگے، دعا کیے میں نے کہا یا حیو یا قیوم. دیکھیے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حدیث ہے صحیح. اے حی، اے قیوم. حی کس کا نام ہے؟ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں ہم، ابھی ختم ہو رہی ہے. حماد ماشاءاللہ پڑھے تھے، طالب علم، پیارے بیٹے، آیت الکرسی. تو اس میں ہم پڑھے تھے اللہ لا الہ الا، ہاں بچوں، هو الحی القیوم. حی اللہ کا نام ہے، القیوم اللہ کا نام. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے یا حی یا قیوم، اے زندہ رہنے والے، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والے، یا ہر چیز جس سے قائم. برحمتک، تیری رحمت سے، رحمت اللہ کی صفت ہے. استغیث، میں ہیلپ مانگ رہا ہوں، مدد مانگ رہا ہوں. آیت حدیث ختم، عمل کرو نا. قرآن و حدیث میں کم ٹو دا ڈیفینیشن، گو بیک ٹو دا ڈیفینیشن. قرآن و حدیث میں اللہ کے جو نام اور صفات آئے ہیں، قرآن و حدیث میں ایک اللہ کے جو نام اور صفات آئے ہیں، دو، ان کو ویسے ہی جیسے آئے ہیں، چار کاموں سے بچتے ہوئے ماننا. چار کام کیا؟ چار تا ہے: تحریف، چینجز، تعطیل، انکار، تکییف، کیفیت بیان کرنا، تمثیل، مثالیں دینا. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ آگے بڑھوں؟ سمجھ میں آ گیا؟ چار کاموں سے بچتے ہوئے مان لانا. چار کام کیا ہیں؟ آگے اس کی مثالیں آ رہی ہیں، سب تفصیل آ رہی ہیں. چار کام کیا ہیں؟ نمبر ایک، معنی نہیں بدلنا. نمبر دو، انکار نہیں کرنا. نمبر تین، چینجز، وہ تو پہلا ہے. کیفیت نہیں بیان کرنا. نمبر چار، نیکسٹ جمعہ دیتے نیکسٹ جمعہ عبدالعزیز بھائی، ابو عبداللہ دیتے نیکسٹ جمعہ دیتے کہتے کیا؟ انعام. اس کو جو اس سوال کا جواب دے کے یہ چاروں چیزیں جس سے بچنا ہے توحید السماوات میں، چاروں پورے بولنا، ایک بچہ بولنا، کوئی ایک بولنا چاروں، تو ان کو ابو عبداللہ انعام دیتے. نیکسٹ، بچہ، بوڑھا، جوان، کوئی بھی، میں بچہ بولا. چار کاموں سے بچنا ہے. یہ چار کام کیا ہیں جس سے بچنا ہے؟ ہاں بیٹے اٹھو، اٹھیے، بولیے. چار نہیں پتا؟ ایک پتا نہیں بیٹے، فور چاہیے. فور. ویسے ان کو بھی دے دو بھائی انعام نیکسٹ انشاءاللہ، لیکن چار پورے بولنا. پھر جمعہ تک سوچ کے انعام لے کے آتے ہیں نا. اچھا ایک ہفتہ چاہیے نا انعام سوچ کے ڈھونڈ کے لانے کے واسطے. اچھا چار کاموں سے بچنا ہے. کون بتائیں گے چاروں چیزیں ایک ساتھ؟ بچہ عمار بولو. ارے یہ تو عربی میں بول دیا ماشاء اللہ. نام لکھ لیجیے ان کا. ہاں کیوں عربی میں بول دیا بچہ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. اردو میں بولیے کوئی، ان کو بھی انعام ملے گا. چار بولنا. ہاں آپ ہی بولیں گے اردو میں. بچہ عربی میں بولا، انعام پکا بچے کا. ہم بولے نا کوئی بھی زبان میں بولنا ہے بول کے.
ہاں بھائی عبداللہ کہاں ہے؟ اردو میں بولیے چلتا، عربی ہو گئی. ہاں 4 چیزوں سے بچتے ہوئے جو ایمان لانا ہے اللہ کے اسموں. معنی نہیں بدلنا. 1 2 پھر کیا انگلش میں بولتے ہیں، عربی میں بولتے ہیں. 3 تکیف کا مطلب کیا ہے؟ کیفیت. 4 ان کا بھی لکھ دیجیے. چلیے سمجھ میں آ گیا. چلیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. یہ اہل السنہ والجماعہ کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے اسماء و صفات کے متعلق. یہ جو چیپٹر ہے، کون سا چیپٹر؟ اسماء و صفات. آسان چیز بتا رہا ہوں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اسماء و صفات کا جو چیپٹر ہے، اس چیپٹر میں اسماء و صفات کے باب میں اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ کیا ہے؟ 2 طریقے. آسان. اسماء و صفات کے باب میں، چیپٹر میں اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ کیا ہے ایمان لانے کا؟ 2 طریقے ہیں. کتنے یاد رکھتے؟ کس میں موضوع اسماء و صفات چل رہا، وہ ذہن میں رکھیں. کس کا طریقہ؟ اہل السنہ والجماعہ. ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں. اہل السنہ، سنہ مطلب حدیث، جماعت صحابہ، قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے پر سمجھنے والی جماعت. فرقے ناجیہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائیں گے نا. وہ اہل السنہ والجماعہ، وہ بول رہا ہوں میں ان کے بارے میں. سن کے مسلمان ہو گئے جو لوگ، وہ نہیں. ٹھیک ہے. چلیے کیا طریقے، کتنے طریقے ہیں؟ 2. نمبر 1، جو اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام اور صفات ثابت کیے اس کو ثابت کرنا. ثابت کو ثابت، نفی کو نفی. آسان ہے. اسماء و صفات جو اللہ نے اپنی کتاب میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ثابت کیے ہیں اس کو ثابت کرنا. نفی کی ہے، نفی کرنا. ایزی. کون بولیں گے؟ کون سمجھے پہلے بتائیے. 2 طریقے. اثبات، عربی میں بڑا مزہ آتا ہے. اثبات ما اثبت لنفسی او علی لسان رسولی. نفی ما نفع عن نفسی. بہت آسان ہے. دیکھیے اللہ نے اپنے لیے کچھ نام اور صفات، سن رہے ہیں نا سب توجہ سے؟ بہت امپورٹنٹ ہے بھائی. میں بڑا پوری دلچسپی سے پڑھا رہا ہوں، آپ دلچسپی سے پڑھیے. اللہ نے اسماء و صفات اپنے لیے کتاب میں یا رسول کی زبان میں، یعنی قرآن و حدیث میں، چلیے، جو ثابت کیے ہیں ان کو ثابت کرنا. جو نفی کی ہے، نفی یعنی ہٹایا ہے، یہ میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں ہوں، نفی کی ہے، ان کی نفی کرنا. کون؟ امی ابا کا پیارا بیٹا، یا اپنی بیوی کا پیارا شوہر، یا اپنے بچوں کا پیارا بابا. پہلے کی مثال دے گا، پہلے طریقے کی. کیا طریقہ پہلا؟ جو ثابت ہے قرآن و حدیث میں اللہ کے ناموں سے، اس کو ثابت کرنا. اب کتنی چیزیں بولا میں؟ امی ابا کا پیارا بیٹا ہونا انہیں، بیوی کا شوہر بھی ہونا پیارا، اولاد کا جو ہے پیارا بابا ہونا. 3 چیزیں. ہاتھ پورے ہاتھ اٹھیں گے. ہاں بیٹے، نہیں وہ نہیں، مثال پوچھ رہا ہوں بیٹا. آپ 4 میں سے 3 تو آ سکتے ہیں، آپ نہیں 3 میں سے 2 آ سکتے ہیں. ہاں اللہ عرش پر ہے. زبردست. اللہ عرش پر مستوی ہے. زبردست. آپ 2 تو ہیں، امی ابا کے پیارے بچے ہو، ایک ہی ہیں آپ، 3 نہیں. باقی 2 بن جائیں گے انشاءاللہ.
اللہ عرش پر مستوی ہے. اللہ نے ثابت کیا ہے استوا کہ وہ اللہ عرش پر مستوی. اتنا آسان سوال میں کیا جس کو ہم لوگ جب پڑھتے تھے بولتے پرچہ کیسا گیا، بولتے حلوہ بولتے تھے مالیگاؤں میں. ہم لوگ آج کا پرچہ حلوہ تھا یار، پتہ نہیں وہ یو پی سے آیا کہاں سے آیا، لفظ نہیں معلوم. حلوہ پرچہ تھا بولتے، حلوہ بولتے معلوم میٹھا لیتے کھا لیتے. تو پیپر بہت ایزی گیا تو حلوہ بول کے بولتے تھے. مالیگاؤں کی زبان بول رہے. مالیگاؤں جا کے چائے اور میٹھے سموسے مشہور تھے. پتہ نہیں، اچھا خیر چھوڑیے، کہاں مالیگاؤں جا رہے آپ، یہی رہی. ثابت اللہ نے کی. مثال دیجیے. اور ایک بچہ مثال دے دیا بہت اچھے، بے حساب ہے، مطلب بے حساب بہت زیادہ ہیں. اچھا وہ یہ بول رہے تھے، آپ بول کے فٹ 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 جواب دیتے آپ لوگ. لیکن دیکھیے ایک ہاتھ اٹھا، باقی کے ہاتھ نہیں اٹھے. اللہ نے جو اپنے لیے کوئی نام یا صفت ثابت کیا ہے قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیث میں، اس کو ثابت کرنا. جو ثابت ہے وہ ثابت کرنا. ثابت کرنا تو نہیں سمجھے میں یہ ہوں بول کے بول رہا اللہ، میں یہ کرتا ہوں یا ہوں بول رہا. وہ ہاں الحی القیوم، زندہ ہے بولیے، زندگی ثابت. رحمان، ہاں میں رحم کرتا ہوں. ہاں کیا غفور ہوں، میں بخشتا ہوں. ہاں سمیع، میں سنتا ہوں، رزق دیتا ہوں. کیسے آ رہے دیکھے، سمجھ میں آ گیا. اصل سمجھنا رہتا مسئلہ. بھئی ثابت بہت ہیں جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیے نام. میں پیدا کرتا ہوں، میں رزق دیتا ہوں. بچہ شروع میں بولا عرش پر مستوی ہوں، سنتا ہوں، اور مالک ہوں میں. جی بالکل ثابت ہے نام. خالق ہوں، رازق بول دیا یہ. اور بخشنے، میں بخشتا ہوں وہ بول دیا. اور رحمت آپ بولے. ہاں وہاب ہے، اللہ تعالیٰ وہاب ہے. اور زید کیا بول رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی. انہیں کہاں گے آپ پھر؟ اچھا اس پہ نظر رکھو. ہاں رزاق ہے. ہاں بتائیے جی. جبار ہے. کیا متین. آپ لوگ نام بول رہے ہیں، خیر نام بھی صحیح ہے، صفات بھی بولتے جائیے. پیدا کرنا، رزق دینا، فلاں. ماشاء علیم ہے. چلیے ہو گیا. نفی، اس بات زیادہ ہے ویسے، نفی کم ہے. فار یور کائنڈلی انفارمیشن. نفی یعنی اللہ نے اپنی ذات سے یا رسول اللہ نے اپنی کتاب میں یا رسول اللہ کی زبانی اپنی ذات سے کچھ نام، کچھ صفات کو نفی کیا ہے، ہم اس کی نفی کریں گے. ایک بولو بولے. پچھلے جمعہ کہاں تھے آپ؟ چلیے. اونگ نہیں آتی اللہ کو، بہترین. ہاں لم یلد ولم یولد، نفی. اردو میں اولاد نہیں ہے وہ کسی کی، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے. اونگ نہیں آتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، اولاد نہیں ہے، والدین نہیں ہے. اور نہیں، نفی جو کیا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اور کوئی کدھر ہے یہ یمین والے؟ ہو گیا، بول دیے. نفی کی ہے اللہ نے. شاباش. ظلم نہیں کرتا، نفی ہے. ظلم کی نفی کی اللہ نے اپنی ذات سے. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ اولاد نہیں ہے، اللہ کے ماں باپ نہیں ہیں، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی. نہیں، وہ تو ثابت ہو رہا ہے، نفی ہونا. ایک اور ایک بھی ہے، بھولتا نہیں. شاباش. بھولنے کی بھی نفی ہے، نسیان. ایک اور ایک ہے، پہلے سمجھ رہے کیا بول رہے ہیں. نفی کرنا، تھکتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں ہے، اتنی ہی ہے. آپ لوگ ڈھونڈتے مت جائیے کیا کیا ہو رہا ہے. میں بولا نا یہیں رہنا، ادھر ادھر جانا نہیں، بول پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ایک ٹاپک پہ بات کرتے، جب بحث ہوتی تو انہیں دوسرے ٹاپک پہ جاتا، اس کو بلانا، پکڑنا، ادھر ادھر جانے نہیں دینا اس کو. دیکھیے نفی کم ہے، جیسے آپ لوگوں نے بتایا نفی کیا کیا ہے. دیکھیے اونگ نہیں آتی، لا تأخذہ سینہ، اس کو اونگ. اللہ نے اپنی ذات سے اونگ کی نفی کی ہے، نیند کی نفی کی ہے. اور بہت اچھے بتایا ماشاءاللہ دو لوگ، لم یلد ولم یولد. لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نفی کی اولاد سے.
ولم یولد. اچھا اولاد بولے تو میرے کو اور ایک نفی یاد آ رہی ہے, دیکھیں گے کون پہچانتا. اولاد نہیں ہے, ایک نفی. میں شروع سے دیکھیں, اونگ نہیں ایک, نیند نہیں آتی دو. یہ اللہ نے نفی کی ہے نا, یہ قرآن میں ہے. اولاد نہیں ہے, وہ کسی کی اولاد نہیں ہے, اس کی اولاد نہیں ہے, وہ کسی کی اولاد نہیں ہے. 4 ہو گئے. ظلم نہیں کرتا 5, تھکتا نہیں 6, اور کیا بولے, وعدہ خلاف نہیں کرتا 7, وہ تو بول دیا. ہاں, کھاتا نہیں ہے. شاباش, بہت اچھا ہے ابو منیم. کھاتا نہیں اللہ تعالیٰ, نفی کی اللہ نے کھانے کی, قرآن میں ہے. 5 6 7 8 ہو گئے. 5 6 7. شفقت نہیں کرتا نہیں, نہیں کرنے کے بول رہے ہیں. بیوی نہیں اللہ کی, قرآن میں وہ بھی نفی ہے. اللہ نے بیوی نہیں بنائی کسی کو. 9. نفی کم ہے, اثبات بہت ہے. تو جہاں اب طریقہ کیا ہے اہل السنہ والجماعہ کا, اثبات کی جگہ ہاں جو ثابت ہیں ہم کیا کریں گے, ثابت کریں گے. جیسے اللہ سنتا بولے تو ہم بھی کیا بولیں گے, اللہ بول رہا میں رزق دیتا ہوں, جیسے آپ بولے اللہ بول رہا میں رازق ہوں, ہم کیا بولیں گے. اہل السنہ کیا کہتے ہیں, بولیے بھائی رازق ہوں. میں بخشتا ہوں, اللہ بول رہا, ہم کیا بول رہے ہیں, بولو بھائی بخشتا. سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, جانتا ہوں, علم رکھتا ہوں ہر چیز کا. عرش پر مستوی ہوں, جو بچے نے بولا بہت اچھا. تو ہم کیا بولیں گے, ہر جگہ ہر جگہ ہے بولیں گے. اللہ بول رہا میں عرش پر ہوں, ثابت کیا اس نے استوا کو, ہم کیا کریں گے, ثابت کریں گے. ہم بھی بولیں گے عرش پر ہے. وہ بول رہا عرش پر ہے, ہم بول رہے ہیں نہیں تو ہر جگہ ہے. عرش پر ہوں, غلط, تو عرش پر نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں دوسرے الفاظ میں کتنی خطرناک بات ہو رہی. اللہ تعالیٰ بول رہا میں عرش پر ہوں, عام اردو میں سمجھیے, مستوی ہوں عام اردو میں سمجھنے کے لیے. اللہ بول رہا میں عرش پر ہوں. مسلمان کیا بولتے باز, ہم بولتے تو کہاں ہے. اچھا اللہ بول رہا میں عرش پر ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اللہ عرش پر ہے, صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کہہ رہے ہیں اللہ عرش پر ہے, ہم بول رہے ہیں نہیں. اللہ بولا ہوں گا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوں گے, صحابہ کا عقیدہ ہوں گا, لیکن ہم بولتے ہیں ہر جگہ ہے. کنکر جہاں ہے وہاں ہے, ہر جگہ ہے, ہر چیز میں ہے. میرے دل میں ہے, آپ کے دل میں ہے, زمین پر ہے, آسمان پر ہے, ہر جگہ ہے. یہ کون سا عقیدہ ہے بھائی, وحدت الوجود, اتحاد والولول, ہر چیز اللہ ہے بول رہے ہیں. ہر چیز میں اس کا نور ہے. کیا بولتے, دیکھیے بولتے نا عقیدہ پڑھ لو بول کے بولے تو نہیں پڑھتے. بچپن میں اسکول میں نہیں پڑھتے, کالج میں نہیں پڑھتے, جوان ہو کے پھر اور بڑے ہو کے, بچپن میں اسکول میں نہیں پڑھتے, نوجوان ہو کے کالج میں نہیں پڑھتے, جوان ہو کے یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے, شادی ہونے کے بعد بیوی کو بچوں کو بولتے وہ اتنا بڑا ہے کہ ہر چیز میں ہے, جہاں دیکھو وہی نظر آتا ہے, بس تو ہی تو ہے, بس ادھر بھی تو, ادھر بھی تو, وہاں بھی تو, میں بھی تو, یہ بھی تو. اوپر گئے دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا ایک نالائق بولا تھا تقریر میں, اوپر گئے پہلے جوش دلایا لوگوں کو فل, یہاں گئے وہاں گئے, لوگ سنتے جا رہے, جوش معلوم نا, جذبہ. گئے اوپر گئے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معراج کا واقعہ بتاتے گولی ڈال دیا, ختم. خطرناک قسم کی زہریلی گولی. اوپر گئے جوش والا گئے, اوپر گئے, یہ گئے, وہاں سے گئے, وہاں تک گئے. اس کے بعد جبرائیل السلام بولے اب آگے میں نہیں جا سکتا, بس یہاں تک میری حد ہے. اس کے بعد اور گئے, وہاں ایک کمرہ تھا کہتے, وہ اندر دیکھا تو اندر گئے کہتے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا, اندر گئے تو خودش نظر آ رہے, خودش دکھے کہتے, اندر گئے تو خودش دکھے کہتے. پھر اس کا شاید شعر بھی بولا, وہی جو عرش پر کیا مصطفیٰ تھا اتر پڑا مدینے, وہی جو عرش پر مستوی تھا اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. چپلاں جوتے جو ہے اسے مار سکتے. کیا ہے یہ جملے, یہ جو عرش پر مستوی ہے وہ رب ہے, اور جو مدینہ میں تھے وہ مصطفیٰ ہیں. تم دونوں کو ایک کر دے, دونوں ایک ہیں, اللہ رسول ایک ہیں.
اللہ محمد ایک ہے، اللہ خالق ہے، محمد مخلوق ہے، دونوں ایک کیسے بھائی؟ اللہ خالق، محمد مخلوق صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مربوب، اللہ رازق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرزوق، کیسے ایک ہے؟ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ آمنہ کی اولاد، اللہ کے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ بھولتا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت ظہر کی 2 رکعت بھول کے پڑھا دیے، اللہ تھکتا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں تھکے، اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اللہ کو موت نہیں آتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی ہے، کیا بات کر رہا؟ اس عقیدہ سیکھ رہے، اسی لیے عقیدہ سیکھنا، عقیدہ سمجھنا ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا؟ توحید اسماء اللہ، تو اللہ کے صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت کیا ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر، تو جو اللہ نے ثابت کیا ہے وہ ہم ثابت کریں گے۔ فائدے کی بات بتاؤں؟ نہیں آپ لوگ کتنا سن رہے ہیں وہ دیکھنا پڑتا۔ اب تک کیا پڑھے چیپٹر میں؟ توحید اسماء و صفات کے چیپٹر میں 2 چیزیں پڑھے۔ نمبر 1 توحید اسماء و صفات کا مطلب، جس میں 4 پوائنٹس پڑھے ہم۔ کیا؟ قرآن و حدیث میں اللہ کے نام اور صفات جیسے بیان کیے گئے ہیں ویسے 4 چیزوں سے بچتے ہوئے ایمان لانا۔ پھر وہ 4 چیزیں بھی پڑھ لیے اسی میں، پہلے پوائنٹ میں۔ کیا؟ معنی نہیں بدلنا، انکار نہیں کرنا، کیفیت نہیں بیان کرنا، مثال نہیں دینا، ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے طریقہ پڑھے اہل السنہ والجماعہ کا، توحید اسماء و صفات پر ایمان لانے کا طریقہ، جو ثابت ہے وہ ثابت کرنا، جو نفی ہے وہ نفی کرنا۔ جو نام اور صفات ثابت ہے، اللہ سمیع ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، بصیر ہے، دیکھتا ہے، دیکھتا ہے، رزق دیتا ہے، رزق دیتا ہے، عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے، سنتا ہے، سنتا ہے، بخشتا ہے، رحم کرتا ہے، جو ثابت کیا اللہ، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، پیر ہے، انگلیاں ہیں، ثابت کریں گے سب۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نفی جو ہے نفی کریں گے، اونگ نہیں آتی، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نیند نہیں آتی، لم یلد، اولاد نہیں ہے اس کی کوئی، ولم یولد، اس کے وہ کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بھی نہیں بولے اس کا شریک کوئی بھی نہیں ہے، بیوی نہیں بنائے اس نے کسی کو، تھکتا نہیں ہے، لا یظلم مثقال ذرہ، کسی پر ظلم نہیں کرتا، نفی کرنا۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے اچھا جی، ایک اہم پوائنٹ، اگر کوئی نام یا صفت نہ ثابت ہے نہ نفی ہے تو کیا کرنا؟ ابھی ہم 2 چیزیں پڑھے تھے نا، طریقہ، کس کا طریقہ؟ اہل کرم اور ضیافت کا طریقہ، اہل سنت والجماعت۔ چیکنگ کرنا پڑتا نہیں، وہ ٹیسٹ کرتے، دیکھیے آپ کی فائل صحیح ہیں، ڈاکومنٹس جینیون ہیں وغیرہ، ایسا کرتے رہنا پڑتا اسٹوڈنٹس کو۔ اچھا، تو اہل کرم کا کیا طریقہ ہے؟ اہل السنہ کا طریقہ، اہل کرم کا نہیں، ٹھیک ہے؟ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ 2 ہے نا، جو ثابت ہیں اس کو کیا کریں گے؟ انکار کریں گے، ثابت، جو نفی ہے نفی کریں گے۔ اچھا، نفی میں ایک فائدے کی بات، یہ جو نفی کریں گے نا، سن رہے بچے تو شاید نہیں سمجھیں گے، بڑے سمجھیں گے، کب؟ جب سمجھنے چاہیں گے۔ ثابت کو ثابت کرنا، ہاں بھائی فواد بھائی سن رہے نا، جو نفی ہے اس کو نفی کرنا، یہ جو نفی کرنا ہے نا اس میں ایک بات کا خیال کرنا، جو نفی کریں گے ہم، نہیں بھائی سن رہے، جو نفی ہے، جو نفی کریں گے، جیسے اونگ نہیں آتی ہے، نہیں، تو اس کے اپوزٹ جو ہے، اس نفی کے اپوزٹ اس کو ثابت کریں، خالی نفی نہیں کرنا ہے، نفی کے ساتھ اس کا جو ضد ہے، ضد، اپوزٹ، اس کو ثابت کرنا۔ جیسے چلو ہم فواد بھائی ایک مثال دیے، ایک نفی ہے، کیا ہے؟ اونگ نہیں، سوری کیا بولتے ہیں، کیا بولے وہ؟ ظلم نہیں کرتا اللہ۔ ہم بول رہے ہیں اللہ، ہم ظلم کی نفی اللہ نے کی اپنی ذات سے، کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو اس نفی کے ساتھ اس کا جو اپوزٹ ہے اس کو کمپلیٹ ثابت کرنا پڑے گا۔ کیا ہے ظلم کا اپوزٹ؟
دامن پورے بولے تو نہیں سنتا میں. رحمان رحیم ہے ظلم کا اپوزٹ. اس واسطے بولتے ظلم کا اپوزٹ کون, کوئی عدل کون بولے؟ عدل ہے. ظلم کا اپوزٹ عدل ہے. تو جب آپ بول رہے ہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا تو اس کا اپوزٹ ثابت کرنا یعنی وہ مکمل عدل کرنے والا ہے. آپ جب بول رہے ہیں اونگ نیند نہیں آتی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ بولیے بھائی. اب دیکھو اپوزٹ, میں اپوزٹ سکھاتا ہوں, کوئی مسئلہ. وائٹ اپوزٹ بولو, وہ بھی نہیں معلوم. نئے نئے بچے ہیں ابھی شاید ہاسپٹل سے آئے ہوئے جیسے دکھ رہا. اما یہاں اوپر ہے, بچے یہاں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹوڈیز ڈیلیوریز بوائز کیا بولے. وائٹ کا اپوزٹ کیا ہے؟ نہیں صحیح ہے, صحیح ہے. میں اور ورڈس لا رہا ہوں کچھ. مرد کا اپوزٹ عورت. آسمان کا اپوزٹ زمین. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا اپوزٹ. ظلم کا اپوزٹ کیا ہے؟ عدل. بول دیا نا. اونگ نیند کا اپوزٹ کیا ہے؟ نہیں معلوم بولے تو چلو کڑ اسٹارٹ کرو. جاگنا, بیداری. ارے بھائی ایک بچہ کیا ہے جلدی جلدی چائے پلاؤ, ذرا آئس کریم کھلاؤ, چاکلیٹ کھلاؤ, کچھ تو بھی کرو یہ لوگوں کو. ایک اونگنا سونا, اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ نہیں سونا. جاگنا, بیدار رہنا, دیکھنا. یا نہیں اونگنا, اونگنے کا اپوزٹ اونگنا سونا ایک ہی چیز ہے تقریباً. جاگنا, بھئی ایک آدمی سو رہا ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سوچ رہے آپ کیا ہے اپوزٹ, تو میں وائٹ بلیک لایا ہوں. جاگ رہا. تو اللہ تعالیٰ جاگتا ہے, مکمل جاگنا, کمال کا جاگنا. سمجھ میں آ رہا؟ چلیے اور کیا ہے؟ اولاد نہیں ہے, والدین نہیں ہے کا اپوزٹ کیا ہے؟ شاباش, کون بولے؟ اکیلا ہے. اکیلا. ونس احد. جی احد. اور کیا ہے؟ تھکتا نہیں ہے مطلب اپوزٹ کیا ہے؟ تھکاوٹ کی اپوزٹ قوت, ایکٹیو, قوت. کل یوم ہوا فی, بولیے کل یوم ہوا فی شان. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ اللہ کو موت نہیں آتی, مرتا نہیں ہے, زندہ ہے. چلیے آگے بڑھیں گے. اگر کوئی نام یا صفات نہ ثابت ہیں نہ نفی ہے اس کی, کچھ ایسے آگے نام ہمارے سامنے کچھ ایسے نام یا صفات آ گئے جو نہ ثابت ہیں نہ اس کی نفی ہے. جیسے جسم ہے, جیسے جسم یا جہت. جہت کو کیا بولیں گے؟ ڈائریکشن. ڈائریکشن کیا بولیں گے اردو میں اس کو؟ سمت. اللہ حبیب انت, چاکلیٹ دو جن کو ہے کلاس میں. اردو بول رہا ہوں نا ابو منیب. سمت کل صبح دے دو. سمت جسم. اب دیکھیں جسم ایک ورڈ ہے نا, باڈی بولتے ہیں نا اس کو انگلش میں. کیا اللہ نے ثابت کیا اپنے لیے کہ اللہ کا جسم ہے؟ کہیں ہے قرآن میں ہے بولے تو میں پوچھتا ہوں, کیونکہ مجھے نہیں معلوم ہے. کہیں بھی نہیں, قرآن میں کہیں بھی نہیں, حدیثوں میں کہیں ہے. کیا نفی کی ہے کہ جسم نہیں ہے بول کے؟ اب دیکھیے ثابت بھی نہیں ہے, نفی بھی نہیں ہے. تو اب یہ یا دوسرا ایسے اور بھی ورڈ ہے, جیسا ابھی کیا بولا میں, سمت, ڈائریکشن. تو ڈائریکشن اللہ کا ہے بول کے ثابت ہے, سمت یا نفی ہے نہیں ہے. تو ایسی چیزوں کے بارے میں کیا کریں گے ہم, کیسا ایمان ہوگا ہمارا؟ تو کہتے ہیں التوقف فی لفظه فلیس فی الکتاب او السنت ما يدل علی نفی او اثبات. سب سے پہلے یہ ورڈ استعمال نہیں کریں گے. رک جائیے, آپ مت بولیے جسم ورڈ. جیسے ایک ایسا لفظ جس کی نہ
نفی ہوئی ہوئے نہ ثابت کیا گیا ہے، نہ اللہ نے اپنے لیے وہ ثابت کیا ہے کہ یہ ہوں میں، جیسے میرا جسم ہے بول رہا اللہ، یا میرا جسم نہیں ہے بول رہا، ہے بھی نہیں بولا، نہیں ہے بھی نہیں بولا، عام اردو میں ہے بھی نہیں بولا، نہیں ہے بھی نہیں بولا اللہ. تو ہم کیا کرنا؟ ہم نہیں بولنا. پہلی بات تو وہ ورڈ نہیں بولنا. جہاں تک اس کا معنی ہے، اس کا معنی ہے، اس کے معنی میں تفصیل ہے. اس کے معنی میں تفصیل کیا تفصیل؟ اگر جو بتا رہا ہے آپ کو ایک لفظ ایسے جو قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، نہ اللہ نے ثابت کیا نہ اللہ نے نفی کی ہے، تو ہم وہ لفظ نہیں استعمال کریں گے، لفظ نہیں بولیں گے. ہاں اگر اس کا میننگ کا جہاں تک تعلق ہے، اگر اس سے باطل ارادہ ہے اس کا، تو پھر ہم اس کو رد کر دیں گے. اگر حق ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے. کیسے؟ جسم بول رہا ہے لفظ، ہم بولیں گے نہیں یہ لفظ نہیں بولنا، نہیں میرا مطلب بول کے مطلب بتا رہا ہوں. جسم سے مطلب میرا یہ ہے کہ اللہ کی زندگی ہے بول رہا ہوں، کہ اللہ زندہ ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ زندہ ہے اللہ؟ جی ہاں. اگر وہ جسم سے مطلب کیا نکال رہا؟ ہاتھ پیر کا انکار کرنا چاہ رہا، گیم کھیلنے کے لیے آیا ہوا ہے بدماش. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان ہے نا، اس کو بھگاؤ یہاں سے. بولے کس کو معلوم؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے. ایک آدمی آیا، بعض لوگ آتے دیکھے پلاننگ سے آتے، ویسے پلاننگ سے آیا. بولے آ کے کیا بولا؟ اچھا سنیے، آپ لوگ یعنی امام مالک آپ کے شاگرد، یہ جو آپ لوگ ہیں، آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. آپ لوگ کہتے ہو، مانتے ہو کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. ٹھیک ہے، میرا ایک سوال ہے. کیا؟ کیسے مستوی ہے؟ بولو. شک پیدا کرنے کے لیے آ گیا، عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش، باطل سوچ سے آیا تھا. سمجھ میں آ گیا اس کا سوال کا. سوال سے پتہ چلتا ہے نا. مجھے یاد ہے حارث بھائی کے گھر میں درس دیتا تھا کچھ سال پہلے. کچھ پاکستان کے بچے میرے شاگرد بھی تھے، وہ اپنے استاد کو بھی شاید بولتے تھے. وہ ان کے استاد کو لے کے آئے ایک مرتبہ، انہیں عجیب و غریب سوالات کرا فرشتوں کے بارے میں. وہ فرشتوں پر ایمان کا چل رہا تھا وہ چیپٹر اس وقت. فرشتوں کے پر ہیں وہ میں بولا تو انہیں ایسے یوں بے چین ہو رہا تھا. میں غور سمجھ میں آتا نا درس میں، ایک آدمی کیا بول رہے بھائی، پرا فرشتے کہتے وہ فرشتوں کا منکر تھا وہ. تو وہ ایسے کچھ سوالات ابھی ذہن میں نہیں ہے میرے، بہت پرانی بات ہے. تو ڈاؤٹس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایسا کیسا، یہ فرشتے ایسا کیسا رہتے، پراں کیسے رہتے، وہ کیسے رہتے، سوال. تو بعض لوگ رہتے ہیں جو باطل سوچ رکھتے ہیں یا لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے سوالات کرتے بعض ایسے، تاکہ جو ہے ایسے سوالات جو بالکل لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا وہ سوال کبھی. اب جیسا جسم میں دیکھیں کیا آتا. تو ٹھیک ہے، ایسے لوگ جو ہے اگر وہ باطل ارادہ کر رہا ہے کہ وہ بول رہا ہے. اب جیسے امام مالک کے پاس جو آیا تھا یہ، اس نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہے بتاؤ؟ کیسے؟ بیٹھا، لیٹا، ٹھہرا ہوا، یہ سوال تھا اس کا. امام مالک سمجھ گئے. امام مالک جواب دیے، اللہ عرش پر مستوی ہے معلوم ہے، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ. عرش پر مستوی ہے معلوم ہے اللہ، کیسے ہے نہیں معلوم ہے، سوال کرنا بدعت ہے. اس کو نکالو مسجد سے بول کے بولے، نکالو، بولو نکالو، چل باہر نکالو، نکال دیا. سمجھ میں آیا؟ اور یہ علماء نے اس چیپٹر میں قاعدہ بنا دیا ہے زبردست. بتا دوں یہ بڑے فائدے کی بات ہے، اس کے ساتھ یہ بھی سن لیجئے پھر ہم دوسرا پڑھتے ہیں، اور بہت امپورٹنٹ. کیا فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے؟ 3 باتیں. استوا معلوم، استوا مطلب اللہ عرش پر بلند ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے یہ معلوم ہے. 1. کیفیت نہیں معلوم ہے. 2. سوال کرنا بدعت ہے، یہ جائز نہیں. 3. اچھا استوا اللہ عرش پر مستوی ہے معلوم ہے، کیسا معلوم؟ اللہ بولا. وہ ابھی تو پڑھے دیکھیے، اللہ نے ثابت کیا ہے، جو بچے نے جواب دیا ثابت کیا ہے تو ہم ثابت کر رہے ہیں. یہ طریقہ ہے اہل السنہ کا. تو اللہ عرش پر مستوی ہے ہم کو معلوم ہے، کیسا معلوم؟ اللہ خود بولا. کہاں بولا؟ الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش پر مستوی ہے، اللہ بولا. ہاں ٹھیک ہے.
کیفیت نہیں معلوم ہے، کیسے ہے اللہ عرش پر مستوی نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ شاباش، زبردست عبدالرزاق بھائی، خوش کر دیا آپ بھی. ان کو بھی چاکلیٹ آئندہ جمعہ، عبدالرزاق بھائی کو بھی ایک چاکلیٹ بڑا اچھا، پوچھ لو کون سا کھاتے ہو. کیفیت نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ. استوا معلوم ہے کیونکہ بتایا گیا، کیفیت نہیں معلوم ہے کیونکہ نہیں بتائی گئی ہے. سوال کرنا جائز نہیں ہے، بدعت ہے. کیوں؟ صحابہ نے سوال نہیں کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں بتایا رضی اللہ عنہ کہ اللہ عرش پر ہے؟ سنے وہ لوگ، سنے، ایمان لائے، پوچھے کیسے ہے بول کے. وہ لگا نہیں پوچھے تو آپ کیوں پوچھ رہے؟ وہ لوگ نہیں پوچھے نا، بغیر پوچھے ایمان لائے، آپ بھی ایمان لائی. تو ایسے فٹ کرنا ہر چیز کو، ہر نام کو، ہر صفت کو. یاد رکھیے. چلیے میں مثال دیتا ہوں. اللہ دیکھتا ہے، صفت ہے اللہ کی دیکھنا. جلدی جلدی بولیے. اللہ دیکھتا ہے. چلیے 3 چیزیں بولیے. اب دیکھتا ہے معلوم ہے، کیسے دیکھتا نہیں معلوم. سوال نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا. چلیے اور ایک لائیے صفت. سنتا ہے، معلوم ہے، کیسے سنتا نہیں معلوم. سوال نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ کیسے سنتا بلکہ نہیں کرنا سوال. جائز نہیں، الاؤ نہیں ہے. ہاں اور لائیے. نہیں، فرشتے مراد ہے وہاں. بات کرتا کون بولے؟ ابھی کوئی بولے نا بات کرتا بول کے؟ نہیں بولے. اچھا آپ بولے، بولو نا، کیوں پیچھے پیچھے ہے؟ سامنے آؤ. دوریوں کو نزدیکیوں میں تبدیل کرو، قریب آ جاؤ. بیٹھو، شاباش. پھر بولو. اب بولو. اللہ بات کرتا معلوم ہے. کیسا معلوم؟ قرآن میں اللہ بولا. کیسے بات کرتا نہیں معلوم. سوال کرنا. کیا سوال نہیں کرنا؟ کیسے بات کرتا یہ سوال نہیں کرنا. ہاں اور لائیے کوئی. اللہ کا ہاتھ ہے، معلوم ہے. اللہ کا ہاتھ ہے، معلوم ہے. کیسے ہے نہیں معلوم. سوال کرنا. اللہ ہنستا ہے، جی ہنستا ہے، یہ بھی ہے صفت، معلوم ہے. کیسے ہنستا نہیں معلوم. ہاں سوال کرنا. اور بہت لازم. جی ہو گیا، ہاتھ ہو گیا بھائی. چہرہ، اشارہ نہیں کرنا، منع ہے. ایسا یوں نہیں بتانا، خالی چہرہ. اللہ کا چہرہ ہے، معلوم ہے. کیسے ہے نہیں معلوم ہے. سوال کرنا جائز نہیں ہے. کان کا نہیں ہے جاز بھائی. کان نہیں. اترتا ہے، نہیں ہے. بھول گئے سب. اترتا ہے. تہجد کے وقت اللہ آسمانی دنیا پر اترتا. بولیے جلدی بھائی، 2:15 ہو رہے. اترتا ہے، معلوم ہے. کیسے اترتا؟ سوال کرنا. خلاص. چلیے. تو اگر کوئی یہ تو سمجھ میں آ گیا نا. اب ایسے ہی کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اگر باطل مقصد سے، جسم بول کے انہیں کیا بولنا چاہ رہا؟ چہرہ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، انگلیاں نہیں ہے، پیر نہیں ہے بول رہا. جبکہ چہرہ، ہاتھ، انگلیاں، چہرہ، ہاتھ، انگلیاں، پیر، یہ ثابت ہے. قرآن و حدیث انکار کر رہا. اچھا ایک اور ایک مثال دے کے ختم کریں گے اس کو. جہت، وہ بول رہا کس جہاں میں ہے اللہ. کس، کیا بولیں گے؟ سمت نہیں، انگلش میں کیا بولیں گے؟ ڈائریکشن. اللہ کس ڈائریکشن میں ہے بولیے. اب ڈائریکشن، سمت، جہاں، یہ لفظ تو نہیں ہے قرآن میں حدیث میں کہ اللہ اس جہاں میں ہے، رائٹ، لیفٹ، فرنٹ، بیہائنڈ، ایسا جہاں کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کا مطلب وہ یہ لینا چاہ رہا، باطل مطلب لینا چاہ رہا کہ آپ اللہ اوپر ہے بول رہے، عرش پر اوپر، تو اوپر جو ہے ایک ڈائریکشن میں ہے بول رہے آپ اللہ کو. آپ اللہ کو ایک ڈائریکشن میں کر دیے. یہ بولتے ہیں باطل لوگ. آپ کبھی بات نہیں کریں شان سے، بات کر کے دیکھو تو ایسی پریشان کر دیتے آپ کو لوگ. کیا بولتے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اللہ اوپر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب اللہ کو آپ ایک ڈائریکشن میں کر دیا. آپ یہ مطلب نکالتے. تو ڈائریکشن، تو ان کو معلوم ہے ایسے عقیدے ہیں یہ لوگوں کے بول کے. وہ لوگ سوال کیا کرتے؟ اچھا بھائی اللہ کس جہت میں ہے بولیے آپ. تو جہت لفظ لاتا ہوں. تو
اس کو بولنا، پہلی بات تو جہت لفظ نہیں بولتا میں، کیونکہ یہ لفظ جو ہے قرآن و حدیث میں نہیں آیا ہے. آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں وہ بولیے. نہیں میرا بولنے کا مطلب آپ کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ اوپر ہے بولتے. کیسا بول رہے ہیں آپ اوپر؟ اوپر بولے تو جہت میں کر دیا. نہیں، باطل ہے آپ کا مطلب. اللہ اوپر ہے، یہ ثابت ہے. علو وہو العلی العظیم، جسے آ رہا ہے آیت الکرسی. تو اس طریقے سے ایسے الفاظ جس کا جو ہے ذکر نہ ثابت کیا گیا ہے نہ نفی کی گئی ہے، ان سے بچنا چاہیے. پہلی بات، ویسے ورڈز یوز نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کرتا ہے کوئی، اس کے مطلب کو دیکھا جائے گا. مطلب اگر باطل لیتا ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، حق مطلب ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا، جس کی تفصیلات آگے بھی آئے گی انشاءاللہ. اور اس چیپٹر میں جو ایک آیت ہے سورہ شورا کی، توحید اسماء و صفات کے چیپٹر میں، اس کو یاد رکھیے. اور وہ آیت ہے، ہمیشہ یاد رکھیے اس کو، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے. یہاں نفی ہو رہی ہے. وہو السمیع البصیر، اللہ سننے والا دیکھنے والا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس بات. تو نفی اثبات، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم. یہ یاد رکھیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے تفسیر. تفسیر پڑھ کے بریک لیں گے. تفسیر میں الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، ختم ہو جائے گی آج. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ کہاں تک؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہاں تک پڑھ لیا ہم نے. پوری پڑھ لیے. وسیع کرسی نہیں پڑھے نے. ہاں، کرسی تو آ رہا ہوں، میں وہی بتا رہا ہوں. صبر. چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. یہاں تک پڑھے. وسع کرسیہ السماوات والأرض. اچھا، یہ شفاعت کا پڑھ لیے ہم؟ پڑھ لیے؟ ہاں پڑھ لیے. اچھا، وسیع کرسی تک آئی تھی بات. چلو. وسع کرسیہ السماوات والارض، کیا مطلب اس کا؟ وسع کرسی، اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیر لیا ہے. وسع، گھیراؤ کیا ہے. اللہ کی کرسی نے آسمان و زمینوں کو، یعنی اللہ کی کرسی آسمان و زمین. آسمان کتنے؟ 5. جلدی بولنا. 7. زمین کتنے؟ 8. کون بولے؟ 7. وہ 7 یہ 7 دونوں 7 ہے جی. آسمان 7 زمین 7. آسمان کتنے ہیں سائز؟ ایک آسمان کتنا ہے پتہ؟ بڑے بڑے آسمان. ہاں، زمین بھی بڑی بڑی. اب اندازہ لگائیے، اللہ اپنی کرسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے. کرسی کا کیا مطلب؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الکرسی موضع القدمین، اللہ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ. یاد رکھنا ہے کرسی کا معنی. کرسی، واٹ از دا میننگ آف کرسی ان آیت الکرسی؟ دا میننگ آف کرسی ان آیت الکرسی از اللہ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ. کون بولے یہ؟ ابا بولے، چاچا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. سنیے، امام عبداللہ بن امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ میں نقل کیا اس قول کو، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، الکرسی موضع القدمین والعرش لا يقدر احد قدرہ. کرسی جو ہے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور عرش کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. عرش کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. کرسی کیا ہے؟ 2 قدم رکھنے کی جگہ. یہ کون معنی بیان کیے؟ ابن عبداللہ بن عباس. ٹھیک ہے.
اور یقیناً انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، علماء کہتے ہیں، کیونکہ یہ عقیدے کا چیپٹر ہے، اور عقیدے میں کے چیپٹر میں اجتہاد نہیں ہوتا ہے کہ اپنی سوچ سے، اپنے دماغ سے شاید عبداللہ بن عباس نے کہہ دیا ہو اتنی بڑی بات، وہ بھی کرسی کے بارے میں جو عقیدے سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک ہے، عبداللہ بن عباس جیسی بزرگ شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کر سکتے۔ اور اہل سنت والجماعہ کا بھی یہی منہج ہے، یہی عقیدہ ہے کہ کرسی کا مطلب اللہ تعالیٰ کے دو قدم رکھنے کی جگہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم اور اس کے علاوہ بڑے بڑے علماء نے سب یہی معنی بیان کیا ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی جب کرسی، السلام حیاک اللہ یا امنا، جب اللہ کی کرسی اتنی عظیم ہے کہ اس نے آسمان و زمینوں کو گھیرا ہے، تو اللہ کتنا عظیم ہوگا، اندازہ لگائیں۔ اس کا عرش کتنا بڑا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا عرش کتنا بڑا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے عرش کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتے، جس سے خود عبداللہ بن عباس نے بیان فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، عَادَ یعود کا مطلب ہوتا ہے بوجھ بننا، ہیوی ہونا، ہیوی ہونا کوئی چیز۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا کا مطلب حفظہما، حفاظت، آسمان و زمین کی حفاظت اس پر بوجھ نہیں ہے۔ کس پر؟ اللہ پر۔ آسمان اور زمینوں کی حفاظت کرنا اللہ پر بھاری نہیں ہے، ایزی ہے، کیونکہ اللہ عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آخر میں بتایا، اور وہ علی ہے، عظیم ہے۔ علی مطلب بلند، اللہ کا نام ہے وَهُوَ ہاں آخری میں آیت الکرسی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اب علی میں تین معنی ہے، علو، علی کا علو الذات، علو القہر، علو القدر۔ اس کی ذات بلند ہے، علو الذات، اللہ عرش پر مستوی ہے، ذات اس کی علو کا معنی۔ دوسرا قاہر ہے، تمام مخلوقات پر اس کا چلتا ہے، قاہر ہے سب پر، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اور العلی بقدر ہی کمال سے، اس کے صفات مکمل ہیں، اس اعتبار سے بھی وہ بلند ہے، اپنے صفات کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ بلند ہے، کہاں ہے؟ عرش پر۔ اور اپنے قہر کے حساب سے تمام مخلوق پر بلند ہے، تو جو وہ چاہتا ہے اس کی قوت، اس کا قہر نافذ ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اپنے کمال کے اعتبار سے بھی وہ بلند ہے، العظیم، عظمت والی اس کی ذات ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے آیت الکرسی ختم ہوئی۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، کون سی آیت؟ آیت الکرسی، اس میں اللہ کی توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے۔ اور اس آیت میں، ایک آیت میں دیکھیں آیت الکرسی میں، اللہ تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، دنیا کی ہر چیز کو، اس کا علم ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، اس کی سلطنت، اس کا جلال، اس کی بزرگی ہر جگہ ہے، اس کی کبریائی ہر جگہ ہے، تمام مخلوق کے اوپر ہے، وہ بلند ہے اور سب پر قاہر ہے، اور اس کی صفات بہت عظیم ہیں، جیسے کہ وہ عظیم ہے۔ تو گویا کہ ایک آیت اللہ تعالیٰ کے تمام بہت اللہ کے نام اور صفات کو بیان کرتی ہے، اللہ کے اسماء حسنہ کو اور صفات علا کو بیان کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ آیت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، آیت کی تفسیر ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے فائدے کیا ہوئے آیت الکرسی کے؟ ہمیں نمبر 1 فائدے سن لیجئے، پھر بریک لے لیں گے 3 منٹ کا، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی کے فائدے کیا ہوئے؟ نمبر 1، اللہ کے 5 نام جو اللہ نے ثابت کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے عقیدے میں پڑھ رہے تھے، دیکھیں آیت الکرسی میں 5 نام اللہ نے ثابت کیے ہیں اپنے۔ کیا کیا نام ہے؟ اللہ 1، الحی 2، القیوم 3، العلی 4، العظیم 5۔ آیت الکرسی میں اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 5۔ نمبر 2، آیت الکرسی میں اللہ کی صفت حیات کو ثابت کیا گیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی صفت، اور یہ حیات یعنی زندگی کامل ہے کہ جو عدم سے وجود میں نہیں آئی، اور نہ اس کو زوال لاحق ہے، نہ اس میں کسی قسم کا نقص ہے۔ یعنی ایسے نہیں کہ پہلے زندگی نہیں تھی پھر زندگی ہوئی، جیسے انسان کی زندگی، ہم بھی زندہ ہیں نا بھائی، تو پہلے زندہ تھے ہم،
جلدی بولیے. عدم میں تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، بعد میں ہمارا وجود آیا، ہماری زندگی ہوئی، پیدا ہوئے ہم. کیا اللہ ایسے ہے، ایسی زندگی ہے؟ نہیں. اچھا، ہماری جو زندگی ہے یہ زائل ہونے والی ہے، ختم. موت آتی، زندگی ختم، فنش، مر گئے بول کے بولتے ہیں نا، کہ اللہ کی زندگی ایسی نہیں ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو نقص ہے. ہماری زندگی میں پریشانیاں آتے، ہم روتے، ہم کمزور ہوتے، ہم بیمار ہوتے، ہمارا ہاتھ بھی ٹوٹ سکتا ہے، ہمارے دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے پیر بھی ٹوٹ جاتے ہیں. یہ زندگی کو سب لاحق ہے. کیا اللہ کی زندگی کو ایسا ہے؟ نہیں ہے. نمبر 3، صفات منفیہ ہے اس میں. صفات منفیہ، صفات دو قسم کے ہوتے ہیں، مثبتہ، منفیہ. جو بتائے 2 طریقے ہیں، جو ثابت ہے وہ ثابت، جو نفی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے 3 چیزوں کی. آیت الکرسی میں 3 چیزوں کی نفی ہے. نمبر 1 اونگ، نمبر 2 نیند، نمبر 3 بوجھ نہیں ہے. ولا یعودہ، ابھی پڑھا نا، بوجھ. تو یہ 3 جو ہے فائدے ہوئے. نمبر 4، اس آیت الکرسی میں انسان کو تسلی دی گئی ہے، جس کی زندگی میں پریشانیاں مصیبت آتی ہیں وہ پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ کا جو فیصلہ ہے اس سے انسان راضی ہو جائے، اللہ کے فیصلے سے. ٹھیک ہے. نمبر 5، قدریہ جو ایک فرقہ ہے گمراہ، ان پر رد ہے اس میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کوئی بھی چیز واقع ہونے سے پہلے نہیں معلوم ہوتا، واقع ہونے کے بعد معلوم ہوتا اللہ کو. قدریہ کا یہ منہج ہے، عقیدہ ہے کہ کوئی چیز دنیا میں واقع ہو گئی تو اللہ کو معلوم ہوتا، بیفور دیٹ ہی ڈونٹ نو، اس کو نہیں معلوم ہوتا بولتے ہیں. ان کا رد کیسے ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ہو گیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، جو نہیں ہوا ہے وہ نہیں جانتا. ہوتا تو کیسے ہوتا، سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے نمبر 6، خوارج اور معتزلہ پر بھی رد ہے، جو کہتے ہیں کہ شفاعت نہیں ہوگی، سفارش نہیں ہوگی، بڑے گناہ کرنے والے سیدھے جہنم میں جائیں گے ہمیشہ رہنے کے لیے. خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں. اس میں رد ہے ان کے لیے. کیسے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اذن ہوگا اللہ کا تو شفاعتیں ہوگی، تو شفاعت ہوگی تو کبیرہ گناہ کرنے والے نکلیں گے اور جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے. چلیے بریک لے لیجئے 3 منٹ کا، اس کے بعد ہم پڑھیں گے سیرت طیبہ. 3 منٹ کے بریک کے بعد پھر آ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. ایک بار پھر میں تہ دل سے پورے مکتب کی جانب سے آپ تمام طلباء و طالبات کا استقبال کرتا ہوں اس اکیڈمک کورس میں جو بصیرہ کے نام سے چل رہا ہے، جس میں آج ہم نے 2 مادے پڑھے، 2 سبجیکٹس. عقیدے میں اسماء و صفات کے متعلق بہت ضروری باتیں ہم نے پڑھی، اور اس کے بعد تفسیر میں آیت الکرسی کی جو آخری حصہ باقی رہ گیا تھا وہ ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد ابھی ہم پڑھیں گے سیرت. اگر آپ کو یاد ہوگا سیرت میں بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی. وحی کے اقسام وغیرہ بات وہاں تک پہنچی تھی. اس کے بعد آج جو پڑھنا ہے وہ ہے مراحل، دعوت اللہ کے مراحل، سٹیجز. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں پہلے داعی ہیں دنیا کے، جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا ہے نا. ابو سلمہ پیچھے پیچھے نہیں رہنا، آگے آگے رہنا، قریب قریب. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں اور اللہ کا حق انہیں بتائیں تاکہ وہ لوگ اللہ کا حق ادا کریں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مبلغ اور داعی تشریف لائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کر دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے 3 حصوں میں ہے. 1 2، اس کے بعد نہیں معلوم. 1 2 کے بعد کیا 3 بولتے کہیں بھی نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. بریک بھی دے دیے، چائے بھی پی رہے، کھا رہے بھی پی رہے بھی، پتہ نہیں کیا ہے. منہ پر تالے مت لگائیں، تالے جہاں لگنا ہے وہاں لگائیے. ٹھیک ہے، زبانوں پر تالا مت لگائیے. تالے کی ایک جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ تالا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ 3 مراحل کی ہے، 1 2 اور 3. نمبر 1 سری دعوت. بولیے نمبر 1. چلو بچوں بولو نمبر 1
نمبر ایک بولو، نمبر ایک سری دعوت، نمبر دو جہری دعوت، نمبر تین مکہ کے باہر دعوت. بس اب بولیے مت، میں بول رہا ہوں. ہمارے نبی بولتے جائیں گے پورا درس ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت و تبلیغ تھی نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دی ہے اس کے 3 سٹیجز تھے. ایک سری دعوت، دوسری جہری دعوت، تیسری مکہ کے باہر دعوت. اوکے سمجھ آ گیا؟ سری دعوت مطلب سری کبھی پڑھے؟ سری عربی لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. سری مطلب خاموشی، چھپ کر دعوت، چھپ کر. پہلے شروع میں فرسٹ جو سٹیج تھا سری دعوت، چھپ کے دعوت دی گئی. کیوں بھائی چھپ کے دعوت دی گئی؟ حالات کی وجہ سے. حالات کی وجہ سے چھپ کر ہی دینا چاہیے تھا. اوپنلی جہری کر دیتے تو دعوت پوری بند ہو جاتی تھی. حکمت ہے نا دعوت میں. اچانک کوئی چیز ٹھیک ہے، تھوڑا ایسا ہوتا ہے. پہلے چھپ کے پھر اوپنلی. جہری مطلب کھلے عام، کھلم کھلا. تو یہ دوسرا مرحلہ رہا. پہلے سری، پھر جہری، پھر اس کے بعد آؤٹ آف مکہ، پورے جزیرہ عرب میں، پورے جہاں ہو سکتی تھی. تو پہلا مرحلہ سری دعوت. سری دعوت کے بارے میں سنیے. کیا جو میں کہہ رہا ہوں وہ سورہ مدثر کی جو آیتیں ہم نے پڑھی تھی اس سے پہلے، قم فانذر یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبلی والے اٹھو اور دعوت. قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے. بچوں کو بٹھائیے. قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دعوت الی اللہ کا حکم ملا، تبلیغ کا، دعوت الی اللہ کا حکم ملا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف اپنی قوم کو بلانا شروع کیے. تو قوم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں. کوئی سچا دین، مطلب اللہ کا دین اسلام ان کے پاس نہیں ہے. دین ان کے پاس نہیں ہے. بتوں کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے، اپنے آبا اور اجداد کی، توجہ میری طرف رکھیے، اسلام نہیں تھا، توحید نہیں تھی. اپنے آبا اور اجداد کے طریقے پر چلنا، بت پرستی، اخلاق نہیں صحیح، طاقتور کمزور پر ظلم کرنا، طاقتور کا کمزور پر ظلم کرنا، کوئی بھی پرابلم ہو تو تلوار نکالنا، مشکلوں کا حل تلوار سے کرتے تھے. بس مارو ختم. کوئی بھی ایک ایشو آ گیا کھڑے ہو جاتے تھے، جنگ شروع ہو جاتی تھی. جنگ شروع ہو جاتی تھی، سمجھے؟ تو ایسے حالات تھے، ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے سردار ہیں، یہاں کے قریش سردار ہیں، ہماری سرداری ہے، ہم پورے جزیرے عرب پر بھاری ہیں. تو ایسے حالات تھے وہاں کے، مکہ کے. تو ان حالات کا تقاضا یہ تھا کہ دعوت آہستہ طریقے سے ایک پوری حکمت کے ساتھ سری طور پر شروع کی جائے. اگر کھلم کھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے سامنے دعوت پیش کرتے تو وہ سارے آپ کے اگینسٹ ہو جاتے اور پھر نقصان ہوتا بجائے یہ کہ دعوت کو فائدہ پہنچے. تو اسی لیے ضروری تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ شروع کریں. تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے گھر سے دعوت شروع کی. بیوی کو بتا دیے، بچوں کو بتا دیے، دوستوں کو بتائیے، ایسے آہستہ آہستہ اسلام، کیونکہ دعوت آ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا دعوت گھر سے، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ جو تھیں ام المومنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، وہ ایمان لائیں. آپ کے خاص دوست تھے، ان کو اسلام کی دعوت دے دیے. چپکے سے، سری ہوتا نا، بولے نہیں سب کے سامنے. بیوی کو بتا دیے، بیوی نے کلمہ پڑھ لیا.
دوست کو بتا دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوست نے کلمہ پڑھ لیا۔ گھر میں غلام تھا ایک زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کو بتا دیا، وہ غلام انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد چچا کا بیٹا بھتیجا تھا، بھتیجا بولیں گے نا، ہاں بھتیجا، چچیرا بھائی، کیا بولتے بھائی، چچیرا بھائی، چاچا کا بیٹا، بھتیجا نہیں، بھتیجا نکل گیا، چچا کا بیٹا، ہاں چچیرا بھائی، کزن، چچا کا بیٹا علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بتا دیا، وہ گھر میں ہی رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو بتا دیا، وہ بھی کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ لوگوں کو، اپنے لوگوں کو بتانا شروع کیا۔ تو الحمدللہ جو لوگ پہل کلمہ پڑھے وہ تقریباً 130 مرد اور عورتیں تھیں، 130 سری دعوت سے جو فائدہ ہوا۔ کیا ہوا؟ ایک کے بعد ایک کلمہ پڑھتے گئے لوگ جو قریب تھے۔ کتنے ہو گئے وہ ٹوٹل؟ 130۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ بولتے کہ اب اس میں بعض پہلے اسلام قبول کیے، بعض بعد میں اسلام قبول کیے، یہ جو بھی تھا، بہرحال ایسے اسلام کی دعوت شروع۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں تشریع الصلاۃ، نماز کا بھی حکم آیا۔ اس کے بعد دعوت جیسے پہلے توحید، نماز کا بھی حکم آیا۔ شروع جو احکام اسلام میں آئے اس میں نماز تھی، جو ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیا، جو بھی ایمان لائیں گے نماز پڑھو، کلمہ پڑھ رہے نماز پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول شہادتین کو قبول کرو گے نماز پڑھو۔ تو توحید کے ساتھ نماز بھی شروع ہو گئی اور لوگ جو ہے نماز پڑھنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت کو افراد تک محدود رکھا۔ یہ افراد تھے نا سب، سنگل ٹوٹل 100 کتنے بولے 30 ہو گئے، پھیلایا نہیں تاکہ لوگوں میں جو ہے وہ چیز عام ہو کر بعد میں نقصان ہو۔ اس کے بعد سیکنڈ سٹیج آیا دعوت کا، جہری دعوت، اور یہ کب ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی سورہ شعراء کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو، اپنے قبیلے والوں کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے۔ تو یہ جو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، ٹھیک ہے، آپ کے قبیلے والے تھے، خاندان والے تھے، تو ان کو توحید کی دعوت دینے کا حکم ملا۔ اور یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ضمن میں آئی ہے، یہ آیت جو ابھی میں نے پڑھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 214 ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو قصہ ہے کہ کیسے وہ نبی بنے، ہجرت کیے، بنو اسرائیل کا واقعہ، اس قصہ، پھر فرعون سے کیسے نجات ملی، فرعون کو کیسے ڈبو دیا گیا، وہ پورا واقعہ سورہ شعراء کی آیتوں میں ہے۔ ان آیتوں میں یہ ایک آیت ہے وہاں بھی، تو اس کے ساتھ یہ آیت کیوں لائی گئی؟ بتایا جا رہا ہے ایک تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ دیکھو ایک نبی تھے موسیٰ، ان کو بھی توحید کی دعوت دے کر ہم نے بھیجا تھا، سامنے فرعون تھا، بہت بڑا دشمن تھا، اس نے ایسے کیا ویسے کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ایسے، اس کو پورا واقعہ، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت ہو، تسلی ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دیا موسیٰ کا، میرا بھی اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آئیڈیل ہونا نا کوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں اس واقعے میں اس کو بیان کیا۔ تو جہری دعوت کا آغاز ہو رہا ہے، اب سری تو ہو گئی، فردن، اب جہری کھلا دعوت دو۔ صفا پہاڑی کا آواز جانتے ہیں نا، صفا پہاڑی پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ والوں کو جمع کر کے ان کو دعوت دی۔ صفا پہاڑ پر چڑھے اور فرمایا یا صباحا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر قبیلوں کے دعوت دی، فرمایا یا بنی فہر، یا بنی عدی، یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، اے بنو فہر، اے بنو عدی، اے بنو عبد مناف، اے بنو عبد المطلب، سب کا نام لیا، سب جمع ہو گئے۔ سب نے جب سنی تو کہا کہ یہ کون ہم سب کو بلا رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ محمد ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ دوڑتے ہوئے آئے، اور جو نہ آ سکا اس نے اپنے کسی آدمی کو بھیج دیا، ذرا جا کے پتہ کرو خبر کیا ہے، کیوں جمع کیا جا رہا ہے سب کو، شاید کوئی بڑی امپورٹنٹ بات ہے مکہ کی۔ سب آگے جمع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں، مشہور ہے واقعہ، آواز وہ بچپن میں مدرسوں میں پڑھتے، صفا پہاڑی کا آواز، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر اس وادی کے پیچھے چھپا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، ہلہ بولنے والا ہے،
کیا میری بات کو ٹرسٹ کرو گے یقین سے؟ ان لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا نہیں ہے، آپ سچے ہیں، تو یہ بھی جو بول رہے ہیں وہ سچ ہی بول رہے ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، سخت عذاب سے میں ڈرا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا؟ کلمہ پڑھ لو، ایمان لاؤ، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھا، توحید کی دعوت قبول نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب تم پر آئے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت دی پھر، اور فرمایا خاص اور عام سب طریقہ، اے قریش کی جماعت، اپنی جانوں کو اللہ کے عذاب سے بچا لو، اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، میں نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان سے بچا سکتا ہوں، میں تمہارے کوئی کام میں نہیں آؤں گا، قریش کو کہا۔ اس کے بعد کہا اے بنو کعب بن لوئی، اب قبیلوں کو، اے بنو کعب بن لوئی، اپنی جانوں کو جہنم سے بچا لو، میں فائدہ اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اے بنو مرہ بن کعب، اپنی جانوں کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنو قصی کی جماعت، اپنی جانوں کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے کسی کام میں نہیں آؤں گا۔ اے بنو عبد مناف، اپنی جانوں کو جہنم سے بچا لو، میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، میں اللہ کے پکڑ سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اے بنو عبد شمس، اے بنو ہاشم، اپنی جانوں کو اللہ کی عذاب سے جہنم سے بچا لو۔ اے بنو عبد المطلب، اپنی جانوں کو اللہ سے بچا لو، اللہ کے عذاب سے بچا لو، اپنی جانوں کو جہنم سے بچا لو۔ اور فرمایا بنو عبد المطلب سے، اے بنو عبد المطلب، میں تمہارے کسی کام میں نہیں آ سکتا ہوں، میرا مال چاہیے مجھ سے مانگ لو میں دے دوں گا، لیکن اللہ کی پکڑ سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا ہوں۔ اس کے بعد خاص، اے عباس بن عبد المطلب، نام لے لیا چاچا کا، چاچا کا نام لے کے بولے، پہلے قبیلوں کے نام لیے، پہلے خاندان پورا قریش، پھر قبیلوں کے نام لیے، پھر اس کے بعد ایک ایک کا نام لیا رہے، خاص خاص جو کلوز ہیں آپ کے، خاص رشتہ ہے۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ کی پکڑ سے تمہیں نہیں بچا سکتا ہوں۔ اے صفیہ بنت عبد المطلب، رسول اللہ کی پھوپھی، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہوں۔ اے فاطمہ بنت محمد، بیٹی کو بھی نام لیا، اے فاطمہ بنت محمد، رسول اللہ، میرے مال میں سے کچھ بھی چاہیے ہو بیٹی لے لو، مانگ لو، میں تمہیں دے دوں گا، لیکن جہنم سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا ہوں، نہ میں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں، نہ کسی نقصان سے تمہیں میں بچا سکتا ہوں، اللہ کے عذاب سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا ہوں۔ یہ آخر میں بیٹی کا بھی نام لیا۔ ایک سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہہ رہے ہیں قریش کو، بنو عبد المطلب کو، قبیلوں کو، اپنے چاچا کو، اپنی پھوپھی کو، اپنی بیٹی کو، کہ میں تمہارے کسی کام میں نہیں آؤں گا۔ آج کا مسلمان کیسے عقیدہ رکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بچا لیں گے، بولے ہم کچھ بھی کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بچا لیں گے؟ کیسے بچا لیں گے؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے توحید، اس پر چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریے، تو آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں گے۔ آپ چل رہے شرک پر، بدعت پر، اور کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کی محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، ایسے کیسے بچا لیں گے؟ دیکھیے یہ الفاظ اللہ کے، تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا دیا۔ اس کے بعد سب الگ الگ ہو گئے، اور جاتے جاتے جو ہے ابو لہب سب ادھر ادھر ہو گئے سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب آیا، کھڑا رہا سامنے، کہا کہ اس واسطے جمع کریں ہم سب کو یہاں، یہ بات بتانے کے لیے جمع کہ تم برباد ہو جاؤ، تمہارا پورا دن ہلاک اور تباہ ہو جاؤ، کہ اس واسطے جمع کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی اسی وقت، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہوں اور وہ تباہ اور برباد۔ یہ پیشن گوئی تھی کہ ابو لہب مرے گا، ہلاک ہوگا، برباد ہوگا، وہ زندہ ہے، آیت اتری، وہ زندہ ہے، آیت اتری۔ اور یہ اللہ کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ ابو لہب ہلاک اور برباد ہونے والا ہے۔ اس کے چند دن کے بعد ابو لہب جو ہے ہلاک اور برباد ہوا غزوہ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعوت کھلم کھلا دے دی، سب کو پتہ چل گیا کہ بھائی ان کی دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اب جاتے جہاں جہاں ان کا مجمع ہوتا، کس کا؟ قریش کا، یا کوئی تہوار ہوتا، فیسٹیول ہوتا، یا لوگ آتے سفر پہ، مجمع نظر آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، کہتے کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، سنو، ہاں بولو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی دعوت پیش کرتے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا پیغمبروں کے بارے میں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی تمہارا سچا معبود نہیں ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہو گئی،
اس کے مقابلے میں مشرکین نے کیا کیا وہ ہم پڑھیں گے آئندہ درس میں انشاءاللہ۔ اس کا جواب کیا دیا مشرک، کیا قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، یا آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو کر آپ کو تکلیف دینا شروع کیے، یہ ہم پڑھیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سارے قبول تو نہیں کیے، وہ اگینسٹ کھڑے ہو گئے، تکلیف دینا شروع کر دیے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا راستہ اختیار کیا، اپنی دعوت کو جاری رکھنے کا اور ان کی اذیتوں سے خود کو بچانے کا۔ اس کو ہم اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آخری چیز الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، جو اہم دینی اسباق ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اس میں ہم کہاں تک پڑھے تھے؟ یہ کتاب کسی اور جگہ بھی پڑھائی جا رہی ہے، سیٹرڈے بھی، وہاں واجب السلام اسلامی آداب اور اخلاق میں تھے نا ہم؟ کہاں ہیں عبداللہ شاگرد کہاں ہیں؟ اسلامی آداب اور اخلاق ہم پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے نوٹ کیا ہے؟ پڑھ رہے تھے، نماز کی شرط ہے؟ نماز کے فرائض ہو گئے تھے، شرطیں ہو گئی تھیں، ہاں پھر پڑھ۔ ایک سیکنڈ جی، دروس المہمہ میں نہیں ایک نوٹ، ایک فقہ کمپلیٹ ہو گیا نا فقہ ہمارا؟ دروس المہمہ میں بول فقہ کمپلیٹ ہو گیا نا ہمارا؟ اسلامی اخلاق پڑھ رہے تھے ہم، اسلامی آداب پہنچ گئے تھے وہاں۔ جی نواقض الوضو سب پڑھ لیے تھے ہم۔ میں بتاتا ہوں ابھی، دیکھیں اسلامی اخلاق میں سچائی، امانت داری، ہاں حیا تک پہنچے تھے نہیں؟ سچائی، امانت داری، جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ کدھر ہے آپ؟ جی نہیں، حیا جو بول رہے ہیں آپ صحیح ہیں، وہاں تک پہنچے تھے ہم۔ چلیے اسلامی آداب نہیں، اسلامی اخلاق، سوری، اسلامی اخلاق میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں، ایک مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، کیا کیا چیزیں اس کے اخلاق میں ہونا چاہیے، اس میں ہم نے سچائی کو پڑھا تھا، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، یاد ہے نا؟ یہ پڑھ لیا تھا۔ اور امانت داری، خیانت نہیں کرنا چاہیے، امانت اس کا معنی ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ بھی مسلمان کے اخلاق ہونا چاہیے۔ مسلمان جو ہے سچا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، دو پڑھ لیے۔ اور پاک دامن ہوتا ہے، حرام چیزوں سے جیسے بدکاریوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، تین یہ پڑھ لیے تھے۔ اسلامی اخلاق میں چوتھی چیز حیا، ہاں یہ پڑھے تھے ہم یہاں تک، حیا، شرم و حیا، ٹھیک ہے، یہ بھی دین ہے، ایمان ہے۔ اور یہ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ سے شرم کرو جیسے کرنا چاہیے، سر اور اس کے اطراف کی چیزوں کی حفاظت کرو، یعنی سر میں کیا کیا ہے، کان ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، یہ چیزیں، والبطن وما حوا، اور پیٹ اور اس کے اطراف یعنی شرمگاہ وغیرہ کی حفاظت کرنا، یہ حیا میں آتا ہے۔ اور موت کو یاد کرو اور دنیا کی زینت کو ترک کر کے آخرت کی تیاری کرو، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جی ہاں، مسند احمد کی روایت ہے ترمذی کی، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے جو ہے کہ مسلمان کی زندگی میں حیا ہونی چاہیے، اور حیا کا یہ مطلب ہے کہ وہ حرام چیزوں سے خود کو بچائے اور نیکیاں کرتا رہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز جو پڑھیں گے وہ ہے شجاعت، بہادری۔ مسلمان بزدل کبھی نہیں ہوتا ہے، مسلمان بہادر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کشتی لڑی تھی، اس کو بھی ہرا دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے، صحابہ بہادر تھے، اور اپنے بچوں کو بہادری کی تعلیم دیتے تھے۔ اس کے بعد اور ایک جو اخلاق میں سے ایک چیز آتی ہے، کرم۔ مسلمان کرم والا ہوتا ہے، بخیل کنجوس نہیں ہوتا ہے، بخیل اور کنجوس نہیں ہوتا ہے۔ کرم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو یا اپنے علم کو، اپنے اندر جو خوبیاں اس کے اندر ہوتی ہیں وہ لوگوں میں بانٹتا ہے، مال بھی بانٹتا ہے، لوگوں میں دیتا ہے، کریم ہوتا ہے، اور اپنی زبان سے بھی اچھی باتیں کرتا ہے لوگوں میں جو ہے،
چیزوں کو بانٹتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہو تو وہ بھی لوگوں میں بانٹتا ہے, کچھ سکلز اس کے پاس ہے, مہارات ہے, وہ بھی لوگوں میں شیئر کرتا ہے وہ, تاکہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہو جائے. باوفا بھی ہوتا ہے, بے وفا نہیں ہوتا ہے, جو عہد کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ اخلاق ہیں جس کو ہم انشاءاللہ, چونکہ وقت ہو گیا ہم روکتے ہیں, ٹائم ذرا کم ملا اس کو, آئندہ سے تھوڑا ترتیب مزید اچھی دیتے ہیں تاکہ اس کو بھی 10 منٹ کم سے کم مل جائیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمارے اندر اسلامی اخلاق پیدا فرمائے, اور جو تعلیم اللہ نے دی ہے یا جو اسلامی تعلیمات ہیں اخلاق کے حوالے سے, وہ ان تمام تعلیمات کو یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اٹینڈنس کے ساتھ ساتھ مسجد کا خیال رکھیے, صفائی کا.